الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگان محترم، آپ حضرات کافی دیر سے بہت مفید اور قیمتی باتیں سن رہے ہیں. ضروری باتیں آپ حضرات کے سامنے آ چکی. اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وقت چونکہ کافی ہو چکا ہے، نماز کا بھی تقاضا ہے، اس لیے لمبی بات کرنا مقصود نہیں ہے. ہمارے بزرگوں کے بزرگ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، جن کا آپ حضرات نے بارہا نام سنا ہوگا، امام ربانی، ابو حنیفہ ثانی، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی بہت بڑے محدث اور بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں. ان سے ایک مرتبہ کسی نے عرض کیا کہ حضرت، بعض مقررین کو عجیب ملکہ ہوتا ہے، عجیب مہارت ہوتی ہے. وہ جب چاہتے ہیں مجمع کو رلا دیتے ہیں اور جب چاہتے ہیں مجمع کو ہنسا دیتے ہیں. تو امام ربانی نے فرمایا یہ کوئی کمال کی بات نہیں. اصل کمال یہ ہے کہ دین کی بات اخلاص کے ساتھ کہی جائے اور عمل کے جذبے کے ساتھ سنی جائے. جو بات اخلاص کے ساتھ کہی جاتی ہے اور عمل کے جذبے کے ساتھ سنی جاتی ہے، وہ فائدے سے خالی نہیں ہوا کرتی. آپ حضرات نے بہت سی باتیں سنی، تو آپ یہاں سے یہ عزم مصمم لے کر جائیں، یہ پکا ارادہ کر کے اٹھیں کہ ہم نے یہاں پر دین کی جو مفید اور قیمتی باتیں سنی ہیں، انشاءاللہ ان سب پر عمل کریں گے. یہ دیکھ کر اور یہ سن کر آج بہت مسرت ہوئی کہ ماشاءاللہ یہاں آپ کی بستی میں یہ ایک مدرسہ شروع ہوا. 1.5 بیگھے زمین ماشاءاللہ یہ مدرسے کے لیے اللہ نے متعین کرا دی. اللہ تعالیٰ اس کی جو تعمیری ضروریات ہے ان کا بھی غیب سے انتظام فرمائے. آپ کے مدرسے کا نام کیا ہے؟ شاید بہت سے لوگوں کو تو مدرسے کے نام کا بھی پتہ نہیں ہوگا. مدرسے کا نام کیا ہے؟ مدرسے کا نام ہے جامعہ فقیہ الامت. یہ فقیہ الامت کیا چیز ہے؟ گنگوہ کے ایک بہت بڑے اللہ والے، بہت بڑے ولی صفت بزرگ گزرے ہیں، حضرت مولانا مفتی محمود حسن گنگوہی. ان کا لقب ہے فقیہ الامت، جن کی پوری زندگی قرآن اور حدیث کی خدمات میں گزر گئی. اور اللہ تبارک و تعالی نے حضرت والا کو بڑے کمالات عطا کیے تھے. ایک فن میں نہیں، ایک میدان میں نہیں، ہر ایک میدان میں اللہ تبارک و تعالی نے مفتی صاحب کو بہت نوازا تھا. وہ اپنے زمانے میں ہندوستان اور پاکستان کے سب سے بڑے مفتی شمار ہوتے تھے. مفتی اعظم مفتی محمود صاحب. ایک مرتبہ حضرت مفتی صاحب عشاء کی نماز کے بعد مناظرے کے لیے بیٹھے اور جو بات اپنی زبان سے فرماتے کتاب کھول کر اس کا حوالہ دکھلاتے. عشاء کے بعد یہ پروگرام شروع ہوا اور فجر کی اذان ہو گئی. اندازہ لگاؤ عشاء کے بعد سے اور فجر کی اذان تک کتنا لمبا وقت ہوتا ہے.
اور ادھر ادھر کی باتیں کر کے وقت ضائع کرنے والی بات نہیں، جو کہہ رہے ہیں کتاب میں کھول کر دکھلا رہے ہیں۔ اس مجلس میں ایک بہت بڑے بزرگ تھے، حضرت مولانا عبد الغنی پھول پوری۔ جب فجر کی اذان شروع ہوئی تو مجمع سے اٹھ کر کے آئے اور اس طریقے سے بغل گیر ہو گئے، معانقہ کیا، سینے سے لگا لیا اور کہنے لگے میرے محمود، بالغ ہونے کے بعد سے آج تک کبھی تہجد ناغہ نہیں ہوا تھا، مگر آپ کے اس علمی پروگرام میں ایسی دلچسپی ہو رہی تھی، ایسا مزہ آ رہا تھا کہ کچھ بھی یاد نہیں رہا۔ اتنے بڑے اللہ والے تھے جن کی طرف منسوب ہے آپ کا یہ مدرسہ۔ آپ کو بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے سے بچے، چھوٹی چھوٹی سی بچیاں، ان کی حیثیت کیا ہے؟ ہمیں ان کی قدر کا پتہ نہیں، ان کی قدر اللہ اور اللہ والے جانتے ہیں۔ آج ہم دنیا میں وی آئی پی لوگ اور معزز ترین قسم کے لوگ کنہیں سمجھتے ہیں؟ کوئی دولت والے کو سمجھتا ہے جس کے پاس دولت ہے کہ یہ وی آئی پی آدمی ہے، بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، بڑا فلیٹ ہے، ایسی اس کے پاس سہولیات ہے۔ کوئی وی آئی پی آدمی کسی عہدے والے کو اور برسر اقتدار کسی بڑے آدمی کو سمجھتا ہے؟ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری امت کے وی آئی پی لوگ، میری امت کے معزز ترین لوگ، خوش نصیب اور خوش قسمت لوگ حاملین قرآن ہیں، جو قرآن کریم کی تعلیم سے، پڑھنے پڑھانے سے جڑے ہوئے ہیں، وہ وی آئی پی لوگ ہیں۔ اور اصحاب لیل جو تہجد پڑھتے ہیں، شب باشی کرتے ہیں، رات کے وقت جب دنیا سوتی ہے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کے، آنسو بہا کر کے گڑ گڑاتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، وہ اللہ کے وی آئی پی لوگ ہوتے ہیں۔ تو ان کی حیثیت، ان کا مقام کوئی معمولی نہیں ہے۔ ایک ہمارے بزرگ گزرے ہیں علامہ قلیوبی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے اپنی کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہے، عبرت کے لیے وہ واقعہ مختصر سے انداز میں نقل کیے دیتا ہوں۔ ایک شخص کی پوری زندگی گناہوں میں گزری، جب مرنے کا وقت قریب آیا، بیوی حاملہ تھی، تو بیوی کو وصیت کر کے جاتا ہے کہ دیکھو تمہیں معلوم ہے میری پوری زندگی گناہوں میں گزری، مرنے کے بعد میرے ساتھ کیا برتاؤ ہوگا اللہ بہتر جانتے ہیں، لیکن میری تمہیں ایک وصیت ہے، ایک نصیحت ہے، اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ میرے نطفے سے، تمہارے پیٹ سے خدا کرے کوئی بچہ پیدا ہو، نرینہ اولاد ہو، اس کی دیکھ ریکھ کرنا، اور جب وہ اس قابل ہو جائے کہ کسی مکتب میں جا کر کے قرآن کریم پڑھ سکے تو اس کو دینی تعلیم کے لیے کسی مکتب میں کسی حافظ صاحب کے حوالے کر دینا۔ اس شخص کا انتقال ہو جاتا ہے۔ زندگی چونکہ گناہوں میں گزری تھی، عذاب شروع ہو جاتا ہے، فرشتے عذاب دے رہے ہیں۔ ادھر اتفاق سے بیوی کے یہاں لڑکا پیدا ہوا، اس کی تربیت ہوتی رہی، جب وہ اس قابل ہوا کہ وہ مکتب جا سکے تو اس کی ماں اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو امام صاحب کے پاس لے گئی اور جا کر کے امام صاحب سے کہا کہ حافظ صاحب یہ یتیم بچہ ہے، اس کے باپ کا انتقال ہو گیا تھا، ان کی وصیت تھی، میں ان کی وصیت کے مطابق اس بچے کو آپ کی خدمت میں لے کر کے حاضر ہوئی ہوں، ذرا اس کو تھوڑا کچھ پڑھا دیجئے، دین کی اس کو تعلیم دے دیجئے۔ کتابوں میں لکھا ہے، علامہ قلیوبی نے لکھا ہے کہ امام صاحب نے اس معصوم بچے کو اپنے سامنے بٹھایا اور اس سے کہا کہ بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چھوٹا بچہ ہے،
معصوم بچہ ہے، اپنی ننھی منی زبان سے اللہ کا نام لینا شروع کرتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، ادھر اللہ کا فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ اس کے باپ کے عذاب کو ملتوی کر دیا جائے اور اس کو اعزاز کا جوڑا پہنا کر کے اس کو جنت بھیج دیا جائے۔ فرشتے تعجب کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں کہ یا اللہ، ابھی تک تو اس کو عذاب ہو رہا تھا، اب اس کا ایسا کون سا کارنامہ، کون سی اس کی نیکی ایسی سامنے آ گئی جس کی وجہ سے اب اس کو اتنی عزت بخشی جا رہی ہے، عذاب بند کرایا جا رہا ہے اور اس کے لیے جنت کا فیصلہ ہو گیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بتلایا کہ اس کا معصوم بچہ، چھوٹا بچہ دنیا میں مجھے رحمان الرحیم کہہ کر کے پکار رہا ہے، جس کا معصوم بچہ مجھے رحمان الرحیم کہہ کر پکارے، اس کے باپ کو عذاب دیتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا، اللہ نے ان کو فوراً جنت کے اندر پہنچا دیا۔ تو یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ آپ کے پاس کوئی معمولی دولت نہیں، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ آپ پوری بستی اور علاقے والوں کے لیے بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ آپ سبھی کو ان کا ہر طرح سے مادی اور روحانی ہر طرح کا تعاون کرنا ہے، اپنے بچوں کو بھی بھیجنا ہے اور ان کا مالی تعاون بھی کرنا ہے، ان کی ہر ایک مشکل اور پریشانی میں ان کا انشاءاللہ ساتھ دینا ہے۔ آپ کو شاید معلوم ہوگا، سنا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں انسانوں کی رہبری اور رہنمائی کے لیے تقریباً 1,24,000 پیغمبر بھیجے۔ کتنے پیغمبر آئے دنیا میں؟ تقریباً 1,24,000۔ ان پیغمبروں میں سب سے لمبی عمر کس نبی نے پائی ہے؟ جتنے پیغمبر دنیا میں آئے ان میں سب سے لمبی عمر پانے والے کون سے نبی؟ آج ہمیں ہمارے بچوں کو ایکٹروں کے، اداکاروں کے، اداکاروں کے متعلق تو بہت ساری معلومات ہوتی ہے، بلکہ اداکار ایکٹر کہنا تو ان کو یہ بھی ایک تہذیب کے خلاف ہے۔ کنجروں کے اور کنجریوں کے بارے میں ہمیں معلومات، لیکن اگر ہمیں معلومات نہیں تو دین کی معلومات نہیں۔ ایک جگہ بہت بڑا مجمع لگا ہوا تھا، ایک عالم صاحب گزر رہے تھے، انہوں نے سوچا کہ شاید کسی کا بیان ہو رہا ہے، جا کر کے دیکھا وہاں فلم چل رہی تھی۔ پوچھا کیا قصہ ہے؟ تو ایک صاحب بڑے فخری انداز میں کہتے ہیں جی وہ میرے ابا کا انتقال ہو گیا، انہیں یہ فلم بہت پسند تھی تو عیسیٰ علیہ السلام نے یہ فلم چلائی ہے۔ یہ ہماری غفلتوں کا نتیجہ ہے۔ جب ہم اپنی اولاد کو کچھ بتلائیں گے نہیں، سکھلائیں گے نہیں، ان کے مستقبل کی فکر نہیں کریں گے تو وہ ایسے ہی تیار ہوں گے۔ بہرحال سب سے لمبی عمر پانے والے پیغمبر جنہوں نے سب سے لمبی عمر پائی وہ حضرت نوح علیہ السلام ہے۔ اطول الانبیاء عمرن حضرت نوح ہیں۔ کتنی عمر ہوئے نوح علیہ السلام کی؟ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں، جانتے ہیں کہ ان کی عمر ہوئی ہے 950 برس۔ غلط ہے، 950 برس سال عمر نہیں، 950 برس تک تو تبلیغ کی ہے، لوگوں کو سمجھایا ہے 950 برس تک۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا۔ 950 برس تک تبلیغ کی ہے۔ ایک قول کے مطابق ان کی عمر ہوئی ہے 1600 سال، 1600 سال۔ اور کوئی بال سفید نہیں ہوا تھا، کوئی دانت بھی نہیں ٹوٹا تھا، بینائی بھی کمزور نہیں ہوئی تھی۔ 950 برس تک تبلیغ کی ہے۔ کتنے لوگ ایمان لائے ان پر؟ کسی کو معلوم ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام پر 950 سال کی محنت کے بعد کتنے لوگ ایمان لائے؟ آخری سے آخری جو قول ہے وہ 80 افراد کا ہے، 80 افراد ایمان لائے۔ محنت کتنے سال کی؟ 950۔ اور کامیابی کتنی ملی؟ 80 افراد کی شکل میں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تبلیغ کتنا ہے؟ ہمارے نبی علیہ السلام نے کتنی مدت تبلیغ فرمائی؟ پتہ ہے کسی کو؟ نہیں پتہ ہے۔ 23
23 سال. کتنے؟ 23 سال. 13 سال مکہ مکرمہ کے اور 10 سال مدینہ منورہ کے، صرف 23. اور حجۃ الوداع میں صحابہ کرام کی تعداد کتنی تھی؟ 1,24,000. صحابہ کتنے تھے؟ 1,24,000. تو اب آپ تقابل کیجئے. ادھر حضرت نوح علیہ السلام 950 برس تک محنت فرماتے ہیں، کامیابی ملتی ہے 80 افراد کی شکل میں. ادھر آپ نے صرف مختصر 23 سالہ محنت میں کامیابی کتنی حاصل کی؟ 1,24,000 صحابہ کی شکل میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حیرت انگیز کامیابی کا راز کیا ہے؟ آپ کو یہ ایسی زبردست کامیابی کس وجہ سے ملی ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تقریباً 10,000 معجزات عطا کیے ہیں. کتنے؟ 10,000. ان 10,000 میں آپ کا سب سے بڑا معجزہ قرآن کریم ہے، اور آپ کو جو حیرت انگیز کامیابی ملی ہے اس میں بھی سب سے بڑا دخل اسی سب سے بڑے معجزے قرآن کریم کا ہے. تو آپ اس کو معمولی کتاب نہ سمجھیں، یہ اللہ کا کلام ہے، اور اس کو جو پڑھنے والے ہیں، اس کے جو پڑھانے والے ہیں، ان کی نسبت دیکھیں کہ ان کی نسبت کس سے جڑی ہوئی ہے.